بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عروہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پیدا ہوئی جہاں در و دیوار پر غربت کے سائے تھے، لیکن محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ ادارے میں معمولی ملازم تھے اور اماں لوگوں کے کپڑے سی کر ہماری ضرورتیں پوری کرتی تھیں۔ چھوٹے سے گھر میں ہم تین ہی تھے اور تینوں کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی۔ اماں اکثر سلائی کرتے ہوئے کہتی تھیں، عروہ بیٹا، تم ہمیں وہ دن ضرور دکھاؤ گی جب تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ اس محنتی ماں باپ کی بیٹی ہے۔ میں ہر بار سر ہلا دیتی، لیکن دل میں اس ایک جملے کی گونج دیر تک رہتی۔ ابو کا چہرہ ہر شام تھکا ہارا ہوتا، مگر جب وہ میری رپورٹ کارڈ دیکھتے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ میری بیٹی ایک دن بڑی افسر بنے گی، دیکھ لینا، وہ فخر سے کہتے اور میں خاموشی سے دل ہی دل میں وعدہ کر لیتی کہ ان کا خواب ادھورا نہیں رہنے دوں گی۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی شکایت نہیں کی، فاقے بھی کیے، موسموں کے تھپیڑے بھی سہے، مگر ہار نہیں مانی۔ ابو نے ہمیشہ کہا، غریب وہی ہے جو ہار مان لے، جو لڑے وہ بادشاہ ہے۔ میں نے ہر امتحان میں اچھے نمبر لیے، اسکول سے کالج پھر یونیورسٹی تک۔ راستہ کٹھن ضرور تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں ہار گئی تو میرے ماں باپ کی ساری محنت رائیگاں چلی جائے گی۔ اور وہ دن آ گیا جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ میرا ایم اے کا رزلٹ آیا۔ میں نے نہ صرف پاس کیا تھا بلکہ بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ میں میرا نام نمایاں تھا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اپنی مارک شیٹ دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ابو کو بتاؤں گی، وہ کتنے خوش ہوں گے، میں نے خود سے کہا، اور دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوشی میں جانتی تھی ابو یہ خبر سن کر مجھے سینے سے لگا لیں گے۔ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میں سمجھی شاید ابو ہی ہوں گے۔ ان کا انداز ہوتا تھا دروازہ کھٹکھٹانے کا، 3 بار ہلکی دستک، پھر ایک وقفہ۔ میں نے وہی آواز سنی اور دوڑ کر دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر ابو نہیں تھے۔ ایک اجنبی کھڑا تھا، سانولا رنگ، بکھرے بال، چہرے پر پریشانی کے آثار۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ جی، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بی بی جی، وہ آپ کے ابو، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں کچھ لمحے بس اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو، جیسے ابھی کہے گا مذاق کر رہا ہوں۔ وہ باہر ہی کھڑے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی نظریں سچ بول رہی تھیں۔ کیا؟ کہاں؟ کون سے ہسپتال میں؟ میں نے یکدم پوچھا۔ آواز کانپ رہی تھی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اماں کمرے سے نکل آئیں، میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ میں کچھ بول نہیں سکی۔ وہ آدمی نے پھر دہرایا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہے۔ اماں کے ہاتھ سے سلائی مشین کی سوئی گر گئی۔ ہم دونوں روتی ہوئی باہر نکلے، رکشہ روکا، پتہ لیا اور اسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ میں مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی، دل میں ہزاروں وسوسے تھے، مگر ایک امید بھی تھی، شاید معمولی چوٹ ہو، شاید ابو ٹھیک ہو، شاید یہ کوئی غلط فہمی ہو۔ لیکن اندر ہی اندر میں جانتی تھی کچھ بہت برا ہوا ہے۔ ہسپتال کی راہداری میں عجیب سا سناٹا تھا، دیواروں پر لگی اداس رنگوں کی پینٹ، دیوار گھڑی کی ٹک ٹک، اور ہر طرف پریشان چہرے۔ ہم ایک اسٹریچر کے پیچھے چل رہے تھے جو ایک گہری پردے میں لپٹا تھا۔ وہ پردہ نہیں جیسے میری سانس پر پڑی کوئی بھاری چادر ہو۔ ڈاکٹر نے ہمیں ایک طرف لے جا کر بٹھایا۔ چہرے پر وہی پیشہ ورانہ سختی تھی جو اکثر برے وقت کی خبر لاتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ان کی دونوں ٹانگوں میں شدید چوٹیں آئی ہیں، ایک ٹانگ میں فریکچر کمپاؤنڈ ہے، دوسری میں نروس ڈیمیج۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن شاید وہ اب دوبارہ چل نہ سکے۔ اماں نے کچھ نہ کہا، بس ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، لیکن خود بھی اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ابو ہوش میں آئے تو صرف ایک سوال کیا، عروہ کا رزلٹ آیا؟ میں نے مارک شیٹ ان کے سامنے رکھی جو میں نے پلو سے باندھ رکھی تھی۔ وہ مسکرائے، جیسے کچھ پل کے لیے درد بھول گئے ہوں۔ میری بیٹی کامیاب ہو گئی۔ وہ لمحہ جیسے ٹوٹے ہوئے شخص کی آخری روشنی تھی، لیکن میں جانتی تھی اب ہمیں ان کے لیے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ اسپتال کا بل، مہینوں کے علاج، دوائیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے 2 دن بعد ابو کو گھر منتقل کر لیا۔
علاج ادھورا ہی رہ گیا تھا، لیکن اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم نے ابا کے لیے گھر کے کونے میں ایک بیڈ لگا دیا۔ اماں ان کی خدمت کرتی رہتی، میں ادھر ادھر سے دوائیاں لانے بھاگتی۔ ایک رات اماں چپ چاپ بیٹھی تھیں، ان کی نظریں دیوار پر گڑی ہوئی تھیں۔ اور واہ، تمہیں اب کام کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کام؟ ہاں، اب تمہاری پڑھائی کا خواب تھوڑا رک جائے گا۔ ہم دونوں کچھ نہ کچھ کر کے گھر چلائیں گے، لیکن تم ابو کا سہارا بنو۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی۔ شہر کے اسکولز، اکیڈمیز، کوچنگ سینٹرز، ہر جگہ جا کر فارم بھرنے لگی۔ سی وی پر لکھا ایم اے پاس، لیکن چہرے پر نوکری کی التجا۔ 2 دن بعد ایک فون آیا۔ ایک پرائیویٹ اسکول کی سینئر ٹیچر میڈم نجوہ نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اماں کا دوپٹہ استری کیا، اپنا پرانا سوٹ نکالا جو ایم اے کی تقریب پر پہنا تھا، اور اسکول پہنچ گئی۔ چھوٹا سا اسکول تھا مگر صاف ستھرا۔ دروازے پر ایک چوکیدار نے نام پوچھا، فائل دیکھی، پھر کہا میڈم صاحبہ اندر بلائیں گی۔ وہی اسکول میں اساتذہ کو تعینات کرتی تھی۔ دفتر میں داخل ہوئی تو ایک باوقار خاتون سامنے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے سرسری نظر سے میرا سی وی دیکھا۔ تو آپ نے ایم اے کیا ہے؟ جی، اردو میں۔ تجربہ؟ ابھی تک کوئی نہیں، لیکن مجھے بچوں سے بات کرنے کا شوق ہے۔ انہوں نے مجھے چند بنیادی سوالات کیے، نظم پڑھوائے، جملے بنوائے، اور پھر چپ ہو گئی۔ اور واہ، ہم صرف تجربہ نہیں دیکھتے، لگن دیکھتے ہیں۔ کل سے آپ اسکول جوائن کر سکتی ہیں۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ میڈم، واقعی؟ جی، بس وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اور ہاں، کلاس 5 کی اردو آپ کو پڑھانی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ دل جیسے خوشی سے دھڑک رہا تھا، پر ساتھ ہی ایک نیا بوجھ بھی تھا۔ اب صرف نوکری نہیں، یہ ذمہ داری تھی۔ میں نے واپس آ کر اماں کو خبر سنائی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ پہلا قدم ہے بیٹی، ابھی سفر لمبا ہے۔ اگلے دن اسکول پہنچی، مجھے کلاس دکھائی گئی۔ بچے شور مچا رہے تھے، لیکن جو ہی میں نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا، خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار زندگی میں کسی نے مجھے ٹیچر کہہ کر پکارا تھا۔ دن گزرتے رہے، بچے مجھے پسند کرنے لگے۔ میں اپنا ہوم ورک رات کو تیار کرتی، اگلے دن اسکول لے جاتی۔ فائلز، اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، سب کچھ نیا تھا، مگر میں سیکھ رہی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی تھی کہ دوائی آ جائے، کچھ سبزی آ جائے، بجلی کا بل جمع ہو جائے۔ ایک دن اسکول کے گیٹ سے نکلتے وقت اماں کا میسج آیا، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، واپسی پر لیتے آنا۔ میں نے بازار کا رخ کیا، پیسوں کا حساب لگایا، 2 دوائیاں چھوڑنی پڑی، لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا کہ کم از کم کچھ کر پا رہی ہوں۔ رات کو ابو کی آنکھ کھلی، میں پانی دے رہی تھی تو بولے، اور واہ، تم آج کل بہت تھک جاتی ہو نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ابو، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کبھی نہیں تھکتی۔ اس رات جب نیند آئی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہو چکا ہو، امید کا چراغ۔ زندگی جیسے اب ایک ترتیب میں آنے لگی تھی۔ صبح اسکول، دوپہر کو امی کے ساتھ گھر کے کام، شام کو ابو کی دوائیاں، رات کو اگلے دن کی تیاری۔ کچھ تھکن ضرور ہوتی، مگر اندر کہیں ایک اطمینان تھا کہ میں اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا رہی ہوں۔ اسکول میں میرا روز کا معمول بچوں کے ساتھ مصروف رہنے کا ہوتا۔ 5ویں جماعت کے وہ چھوٹے چھوٹے چہرے کبھی سوال کرتے، کبھی شرارتیں، اور کبھی خاموشی سے میری بات سنتے۔ میں نے ان میں اپنی دنیا بسا لی تھی۔ میم، یہ نظم مجھے پھر سے سنائے نا، وہ جو پرندے کے بارے میں تھی۔ ایک بچی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میم، آج آپ نے بہت اچھا پڑھایا، دوسرے نے کہا۔ میں ہلکا سا مسکرا کر کہتی، بس محنت کرتے رہو، ایک دن تم سب بھی بڑے افسر بنو گے۔ بچوں کے درمیان وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان کی مسکراہٹیں، معصوم باتیں میری تھکن کھینچ لے جاتی۔ لیکن ان دنوں میں ایک بات اکثر نوٹ کرنے لگی تھی۔ اسکول کے پرنسپل صفدر صاحب میری کلاس میں بار بار آنے لگے۔ کبھی اچانک کھڑے ہو کر بچوں کی تعریف کرتے، کبھی میری تدریس کو سراہتے۔ پہلے لگا کہ شاید یہ معمول کا جائزہ ہو، لیکن جلدی انداز بدلا محسوس ہوا۔ بہت اچھی کلاس ہے آپ کی عروا، خاص کر آپ کے سمجھانے کا انداز کمال ہے۔ انہوں نے ایک دن کلاس ختم ہونے پر کہا، شکریہ سر، میں کوشش کرتی ہوں کہ بچے بور نہ ہوں۔ نہیں، آپ صرف کوشش نہیں کرتی، آپ میں کچھ خاص ہے۔ میں نے نظر جھکا لی، بات ختم کی اور کلاس سے باہر آ گئی۔ ایسا اکثر ہونے لگا۔ وقفے کے وقت وہ اسٹاف روم میں میرے قریب آ بیٹھتے، کبھی میرے ہاتھ سے بنی ٹیسٹ کی چیکنگ دیکھتے، کبھی میری نوٹس کی تعریف کرتے۔
ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری فائلز دیکھ رہے تھے۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، سر کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ چونک گئے، پھر مسکرا کر بولے، نہیں، بس آپ کی لیسن پلان دیکھ رہا تھا، آپ بہت منظم ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں فائل لے کر باہر آ گئی، لیکن دل میں کچھ ہلچل سی ہونے لگی۔ میری ایک کولیگ میں سائرہ نے بھی ایک دن ہنستے ہوئے کہا، اور واہ، لگتا ہے پرنسپل صاحب کو تمہاری خاص فکر رہتی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر بات ٹال دی، نہیں، وہ بس سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر اندر سے میں اس توجہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسکول میں کئی اساتذہ تھے، مگر وہ اکثر میرے ہی گرد نظر آتے۔ پھر ایک دن جب میں چھٹی کے بعد بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، ایک پیغام آیا، پرنسپل صاحب آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں نے کاپیاں بند کی اور آفس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئی تو وہ میز کے پیچھے بیٹھے تھے، چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ۔ بیٹھے عروہ؟ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ دنوں سے ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت نہیں ملا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ اب کرسی سے اٹھ کر میرے قریب والی نشست پر آ گئے۔ دراصل آپ صرف اچھے ٹیچر ہی نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص انسان بھی ہیں۔ میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے، آپ میں وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں خاموش رہی، بس نظریں ان کے چہرے پر جما دیں۔ ان کے انداز میں عجیب سا اعتماد تھا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں عروہ۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، الفاظ جیسے بند ہو گئے۔ میں جانتا ہوں آپ کو یہ بات غیر متوقع لگے گی، لیکن میرے دل کا احساس تھا۔ میں نے آہستہ سے بہت واضح لہجے میں کہا، سر میں صرف ایک استاد ہوں یہاں، اور میری زندگی میں اس وقت اور کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسے، ارے نہیں، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، صرف دل کی بات کہی ہے۔ لیکن مجھے وہ ہنسی کچھ اور لگی، جیسے دل کی بات نہیں، ایک آزمائش ہو۔ میں فوراً کرسی سے اٹھی، مجھے جانا ہے سر، میرے ابو کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بولنے لگے، لیکن میں بنا سنے باہر نکل آئی۔ اس دن پہلی بار مجھے وہ اسکول جہاں میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی اجنبی لگا، جیسے کسی نے میرے اسکول میں ایک سایہ ڈال دیا ہو، اور میں جان گئی تھی شاید یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ اگلے دن میں اسکول نہیں گئی۔ امی کو بہانہ کر کے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر اصل وجہ وہ تھی جو کل شام دفتر میں ہوا۔ صفدر صاحب کی باتیں، وہ انداز، وہ نظریں، سب کچھ بے چین کر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہ تھا جسے میں کسی سے بیان کر سکوں، اور نہ ہی خود سے چھپا سکوں۔ امی بار بار میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، بخار تو نہیں ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ میں نے رخ موڑ لیا، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، کل چلی جاؤں گی۔ دوپہر کے وقت اسکول سے فون آیا۔ امی نے کال سنی، دوسری طرف سے صفدر صاحب کی آواز تھی۔ انہوں نے نرمی سے امی سے میری طبیعت کا پوچھا، حال احوال لیا اور پھر فون بند کر دیا۔ امی نے مجھے بتایا تو میں نے بس اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن دل میں سوال گونجنے لگا، انہیں میری فکر کیوں ہے اتنی، اور وہ امی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ شام ہونے کو آئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی دروازے تک گئیں اور دروازہ کھولتے ہی پیچھے ہٹ گئیں۔ اور واہ بیٹا، تمہارا پرنسپل آیا ہے، خیریت ہو؟ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صفدر صاحب ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھامے کھڑے تھے، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ السلام علیکم عروہ، آپ کی طبیعت کی خبر ملی تو رک نہ سکا، سوچا خود ہی آ جاؤ۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر حیرت تھی، لیکن خوش اخلاقی کا تقاضا تھا کہ انہیں اندر بلایا جائے۔ امی نے چائے بنانے کا کہا اور میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھے۔ آپ کی غیر حاضری سے بچے اداس تھے، خاص کر علی اور سارا، بار بار پوچھتے رہے کہ میم کہاں ہیں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، بس طبیعت خراب تھی، آپ کو کام کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، پھر ابو کی طرف دیکھ کر بولے، انکل امید ہے آپ بہتر ہوں گے۔ ابو نے کمزور سی آواز میں کہا، بس دعا کریں بیٹا، یہ وقت بھی گزر جائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ جاتے وقت وہ پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، صبح اسکول آ رہی ہیں نا؟ میں آپ کو پک کر لوں گا، اسی راستے سے آتا ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں شکریہ، میں آ جاؤں گی خود۔ ارے کوئی بات نہیں، ضد نہ کریں، میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے امی سے اجازت لی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے حیرت سے کہا، کتنے اچھے انسان ہیں،
دنیا میں اب بھی کچھ لوگ انسانیت نبھاتے ہیں۔ میں کچھ نہ بولی۔ رات کو نیند کم آئی، بار بار وہ منظر ذہن میں آتا رہا۔ ان کا انداز، ان کی باتیں، جیسے کسی انجان راستے پر قدم رکھ دیا ہو۔ اگلی صبح تیار ہو کر باہر نکلی تو محلے کے کونے پر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے دور سے دیکھتے ہی دروازہ کھلا۔ آئیے عروا، دیر ہو جائے گی۔ وہی نرم لہجہ۔ میں رک گئی، کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا فرض ہے، آپ اسکول کا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ بولے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں خاموش رہی، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اسکول آ کر میں جلدی سے کلاس میں چلے گئی، جیسے کچھ چھپانا ہو۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا۔ روز صبح وہ مجھے لینے آتے، پہلے پہل میں انکار کرتی رہی، پھر ان کے اصرار کے آگے ہار گئی۔ امی کو بھی یہ سب کچھ معمولی سا خیال ہوا۔ اچھا ہے بیٹی، آرام سے پہنچ جاتی ہو۔ لیکن مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ سفر صرف راستے کا نہیں رہا، کچھ اور بھی تھا جو دھیرے دھیرے میرے گرد لپٹ رہا تھا۔ اس دن وہ مجھے اسکول کے دروازے پر اتار کر بولے، کل ذرا وقت سے نکلنا، مجھے تھوڑا جلدی جانا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی، لیکن دل میں اب کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ یہ نرمی، یہ توجہ، یہ مسلسل رابطہ، کیا یہ واقعی صرف فکر مندی ہے یا کچھ اور؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ سب کچھ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اور شاید کچھ خطرہ بس قریب ہی تھا۔ اسکول کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، بچے معمول کے مطابق کلاس میں مصروف رہتے، اساتذہ وقفوں میں چائے کے کپ کے ساتھ باتیں کرتے، اور میں جیسے خود کو سمجھا چکی تھی کہ شاید صفدر صاحب کی نرمی صرف عزت اور احترام کا اظہار ہو۔ وہ ہر دوسرے دن کوئی کتاب لا کر دیتے، کبھی کسی تعریفی سرٹیفکیٹ کی فائل میرے ہاتھ میں تھما دیتی، اور کبھی اسٹاف میٹنگ میں سب کے سامنے میرے کام کی تعریف کر دیتے۔ آپ جتنی محنتی اور باصلاحیت ٹیچر ہیں، ہمیں آپ جیسے لوگوں پر فخر ہے، وہ کہتے، اور میں بس ہلکا سا مسکرا دیتی۔ اسکول کے دوسرے اساتذہ بھی اب اس تعلق کو عام سا ماننے لگے تھے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ اسٹاف روم میں میری کرسی کے ساتھ والی نشست خالی کر دی گئی تھی، جیسے وہاں کسی اور کے بیٹھنے کا خیال پہلے سے موجود ہو۔ وقفے میں وہ آتے، میری چائے کا کپ خود بڑھا دیتے، کبھی اسکول کی کسی پرانی فائل کے بہانے مجھے اپنے آفس میں بلاتے اور کسی کتاب کی لائن پڑھنے کو کہتے، عروا، یہ لائن پڑھی؟ تم پر ہی صادق آتی ہے۔ کون سی؟ میں فائل کی طرف دیکھتی۔ یہی، تم جیسی لڑکیوں کے جذبے اندھیروں میں روشنی کی امید ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہتی، بات بدلنے کی کوشش کرتی۔ اچھا سر، اس ہفتے بچوں کا اسیسمنٹ لینا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، لیکن کبھی صرف اپنے بارے میں بھی بات کیا کرو، تم خود بھی بہت خاص ہو۔ ان باتوں کا دائرہ پھیل رہا تھا اور میں ایک انجان حد پر کھڑی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جمعے کا دن تھا۔ اسکول میں اکثر اس دن آدھی چھٹی ہو جاتی تھی، بچے جلدی نکل گئے اور زیادہ تر اسٹاف بھی جا چکا تھا۔ میں اپنی کاپیاں بیگ میں رکھ رہی تھی جب چپڑاسی آیا۔ میم، پرنسپل صاحب نے آپ کو بلایا ہے، کچھ فائل پر سائن کروانے ہیں۔ میں آفس کی طرف بڑھ گئی، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ میز کے پیچھے نہیں، صوفے پر بیٹھے تھے۔ آ جاؤ عروا، بیٹھو۔ سر، کوئی فائل تھی؟ ہاں ہاں، فائل بھی ہے، لیکن پہلے بیٹھو تو صحیح، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی، بس تھوڑا کام زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے بیٹھنا چاہا ہی تھا کہ انہوں نے اندر سے جا کر آفس کا دروازہ بند کر لیا۔ کنڈی کی آواز صاف سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سر، دروازہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہ پلٹے، آہستہ سے مسکرائے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اتنا وقت ملا ہے، پہلی بار بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بات؟ کیسی بات؟ عروا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی زندگی میں ایک بار آتی ہے، تمہاری معصومیت، تمہاری سادگی، سب کچھ۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ سر، یہ اسکول ہے، میں یہاں صرف پڑھانے آتی ہوں، آپ ایسا مت کہیں۔ وہ میری طرف بڑھے۔ ڈرنے کی بات نہیں، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، چاہو تو فوری کسی اور اسکول میں تمہیں پرنسپل لگا سکتا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ بس کریں سر، آپ کی باتوں کا مطلب میں سمجھ چکی ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ انہوں نے میرا بازو تھام لیا۔ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تم۔ سر، ہاتھ ہٹائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ان کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا۔ ایسی لڑکیاں؟ تم جیسی لڑکیاں تو اسی کام کے لیے ہوتی ہیں، عزت کی باتیں چھوڑو۔ میں نے پورا زور لگا کر اپنا بازو چھڑایا۔
کرسی دھکیل دی اور دروازے کی طرف لپکی۔ کنڈی کھولنے میں چند لمحے لگے۔ وہ میرے پیچھے آئے لیکن میں بھاگ کر سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ اسکول کی عمارت سنسان تھی۔ باہر نکلتے ہی میں سیدھی مین سڑک کی طرف دوڑی۔ سانس تیز ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایک گاڑی کی روشنی نے میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ میں بریک کی آواز سے پہلے زمین پر گر چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی میں کسی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ سامنے والے شیشے میں ایک بزرگ آدمی کی جھلک نظر آئی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ پانی لو۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے بوتل تھامی، پھر سر ہلا کر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس حال میں ہو؟ میں کچھ نہیں بولی، بس آنسو بہتے رہے۔ گاڑی دھیرے دھیرے میرے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں جانتی تھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا تھا جسے میں کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی۔ باہر سڑک پر روشنیوں کی قطاریں دوڑتی جا رہی تھیں، مگر میری آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ بزرگ شخص جن کی عمر میرے ابو کے برابر معلوم ہوتی تھی، بار بار آئینے میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر چاہو تو بتا سکتی ہو۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، بس مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ ضرور، لیکن ایک بات سن لو، یہ جو تم پر بیتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ہمت نہ ہارنا۔ میں نے سر ہلایا۔ گاڑی دھیرے دھیرے ہمارے محلے کے تنگ راستوں میں مڑنے لگی۔ دروازے کے باہر پہنچ کر میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ چلو میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے انکار نہ کیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک لمحہ رکی، سانس اندر لی، پھر دروازے پر دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا اور ایک دم گھبرا گئی۔ اور واہ، یہ کیا حالت ہے؟ ابو جو چارپائی پر لیٹے تھے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ کون ہے ساتھ؟ میں اندر داخل ہوئی۔ بزرگ شخص نے دروازے کے باہر سے آواز دی، بیٹی کو سڑک پر زخمی حالت میں پایا، گھر چھوڑ گیا ہوں، اللہ تم سب کا حافظ۔ امی نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ ابو نے جیسے مجھے دیکھا ان کی آنکھیں چند لمحے کے لیے میری آنکھوں میں رک گئیں، پھر وہ ایک دم کانپنے لگے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ اٹھنے لگے لیکن جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ اگلے لمحے ان کے سینے سے ایک زوردار کرہ نکلتی ہے۔ امی چیخ اٹھتی ہیں، اور واہ، جلدی باہر سے کسی کو بلا۔ میں باہر دوڑی، پاس کے گھر سے شفیق انکل کو لائے۔ انہوں نے رکشہ بلوایا، ابو کو اٹھا کر باہر لائے۔ میں اور امی دونوں رو رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد کہا، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ امی زمین پر بیٹھ گئی اور میں بس دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ آنکھیں خشک تھیں، جیسے رونا بھی بھول چکی ہوں۔ ابو، وہ شخص جس نے زندگی بھر میرے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھا، آج خود ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ایک خاموشی تھی جو میرے اندر جم گئی تھی۔ 3 دن تک گھر میں سوگ کا عالم رہا۔ محلے والوں نے مدد کی، کفن دفن میں ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی چوتھا دن آیا، مالک مکان آیا، ہاتھ میں کاغذ تھا، لہجے میں وہی پرانی سختی۔ بی بی جی، آپ جانتے ہیں آپ کے والد مرحوم کے علاج کے وقت بھی میں نے کرایہ معاف کیا تھا، لیکن اب یہ گھر تو مجھے خالی کروانا ہوگا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ ابھی تو کفن بھی نہیں سوکھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میری اپنی مجبوریاں ہیں۔ 2 دن کا وقت دیتا ہوں، پھر دیکھ لوں گا۔ وہ چلا گیا، مگر اس کے الفاظ دروازے کی درزوں میں رہ گئے۔ ہم دونوں خاموش تھیں۔ گھر جو کبھی ہمارا پناہ گاہ تھا، اب بے دلی سے ہمیں نکال رہا تھا۔ اگلی صبح اماں نے مجھ سے کہا، کسی سے مدد مانگنا پڑے گی۔ کس سے اماں؟ وہ خاموش رہیں، پھر بولی، وہ بزرگ جو تمہیں گھر چھوڑ کر گئے تھے، شاید اللہ نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے محلے میں کسی سے ان کا پتہ پوچھا۔ پتہ چلا وہ قریبی علاقے میں رہتے ہیں۔ اگلے دن ہم ان کے گھر گئے۔ دروازہ کھلا، اندر ایک خاموش سا صحن تھا۔ وہ خود دروازے پر آئے، ہمیں دیکھ کر چونکے، پھر عزت سے اندر بلایا۔ امی نے ان سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ سنتے رہے، پھر اٹھ کر اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ آپ لوگ میرے گھر میں نہیں رہ سکیں گی، میری بیوی نہیں مانے گی۔ امی کا چہرہ اتر گیا، لیکن وہ رکے۔ سرونٹ کوارٹر خالی ہے، اگر گزر بسر کی جگہ چاہیے تو وہاں رہ لیں اور گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھالیں۔ امی نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگانا چاہا، مگر انہوں نے روکا۔ یہ وقت انسانیت کا ہے،
رحم کا نہیں۔ ہم نے وہ پیشکش قبول کر لی۔ اسی شام ہم اپنا سامان سمیٹ کر سرونٹ کوارٹر آ گئے۔ ٹوٹے ہوئے پلنگ، زنگالود برتن، دیواروں پر سیلن، لیکن سر پر ایک چھت موجود تھی۔ سرونٹ کوارٹر میں ہمارا پہلا دن خاموشی سے گزرا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک پنکھا بھی بمشکل چلتا تھا، دیواروں پر سیلن اور فرش پر پھٹی ہوئی چٹائی تھی، مگر پھر بھی ہم شکر گزار تھے کیونکہ یہ کسی فٹ پاتھ سے تو بہتر تھا۔ انکل، جنہیں اب میں دل ہی دل میں چپ رہ کر مہربان رہنے والے انسان کہنے لگی تھی، روز صبح دفتر جاتے اور شام کو خاموشی سے واپس آتے۔ ان کی بیوی خالدہ آنٹی ایک تیز مزاج عورت تھی۔ ان کی نظروں میں ہم صرف بوجھ تھے۔ اندر کا صحن صاف کر دو اور کچن کے برتن دھو کر رکھ دینا، وہ اکثر اماں سے سخت لہجے میں کہتی۔ اماں کچھ کہے بغیر کام کرتی اور میں اسکول کے بچوں کی پرانی کاپیاں اور پینسلز جمع کر کے شام کو محلے کے چند بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی۔ ابتدا میں صرف 2 بچے آئے، دونوں بھائی بہن تھے، ساتھ والے کوارٹر میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں مفت پڑھانا شروع کیا تاکہ بات پھیلے۔ ایک ہفتے میں 3 اور بچے آ گئے۔ میں شام کو صحن میں چٹائی بچھا کر کلاس لیتی اور اماں کھڑکی کے پیچھے سے دیکھتی رہتی۔ کتنا اچھا پڑھاتی ہو تم، اللہ کرے تمہاری قسمت بھی پڑھنے والوں جیسی ہو جائے، وہ اکثر دعا دیتی۔ ایک دن خالدہ آنٹی نے مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کا چہرہ تیکھا ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہاں رہنے دیا ہے تو اسکول کھول لیا تم نے؟ میں نے ادب سے کہا، آنٹی یہ چھوٹے بچے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو کچھ پیسے بھی آ جائیں گے۔ یہ کوارٹر رہنے کے لیے دیا ہے، کاروبار کے لیے نہیں۔ انکل سے بات کروں گی شام کو۔ اس رات مجھے لگا شاید کل ہمیں یہاں سے بھی نکلنا ہوگا، لیکن انکل نے شام کو کچھ نہ کہا، بس خالدہ آنٹی نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میرے پاس اب اتنے بچے ہو چکے تھے کہ مہینے کے آخر میں 600 روپے بچ گئے۔ میں نے کتابوں کے لیے پرانا بک سٹال دیکھا، کچھ پچھلے سال کے CSS کے سلیبس والے نوٹس ملے، وہ خرید لیے۔ امی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ امی، میں CSS کی تیاری کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سرکاری افسر بننے کا امتحان، جو میں نے ابو کے خواب میں دیکھا تھا، وہی۔ امی نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، پڑھ تو صحیح، شاید یہ راستہ ہی ہماری رہائی بن جائے۔ اب میرے دن کا ایک نیا شیڈول بن گیا۔ صبح جلدی اٹھ کر گھر کے کام، برتن، کپڑے دھونا، پھر شام کو ٹیوشن اور رات کو CSS کی کتابیں۔ میں نے دیوار پر ایک کیل میں کیلنڈر لٹکا دیا تھا، ہر دن کے ساتھ ایک نیا ہدف لکھتی۔ آج اسلامیات کا ایک باب، کل انگریزی کے 10 نئے الفاظ، اور جب کوئی ہدف مکمل ہوتا تو ساتھ ایک چھوٹا سا ستارہ لگا دیتی۔ یہ ستارے کسی اور کو نظر نہ آتے، لیکن میرے لیے وہ امید کی روشنی تھے۔ انکل ایک دن صحن سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ اور واہ، تم واقعی CSS کی تیاری کر رہی ہو؟ جی انکل، کوشش ہے۔ انہوں نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، بیٹا، قسمت کا تعلق محنت سے زیادہ مسلسل ارادے سے ہے، بس ہار نہ ماننا۔ مجھے ان کا یہ جملہ یاد رہ گیا۔ رات کو جب نیند میں آنکھ لگتی تو وہ جملہ سرہانے بیٹھا رہتا۔ اکثر بچے جاتے جاتے مجھے کہہ جاتے، میم آپ تو افسر بننے والی لگتی ہیں، اور میں دل ہی دل میں کہتی، ہاں میں بنوں گی۔ خالدہ آنٹی اکثر چہرہ چڑھا کر دیکھتی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی چپ چاپ مگر مسلسل کسی بڑی چیز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا، دیکھ عروہ، اگر کبھی پیسوں کی کمی ہو تو میرے زیور بیچ دینا، لیکن پڑھائی مت چھوڑنا۔ نہیں اماں، آپ کے زیور آخری اثاثہ ہیں، میں کچھ کر لوں گی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے مہینے کا داخلہ جمع کرانا ہے۔ اب میرے اندر ایک نئی آگ جلنے لگی تھی۔ غربت، بے گھری، بے عزتی، ان سب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ میری کتابوں سے ہو کر جاتا تھا۔ امتحان کے دن جیسے کسی جنگ کے دن تھے۔ میں نے 3 دن پہلے سے ٹیوشن بند کر دی تھی۔ امی نے صبح کا ناشتہ پہلے سے تیار رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز کی پہلی دعا یہی ہوتی، یا اللہ میری محنت رائے گا نہ جائے۔ پہلا پرچہ جیسے ایک تیز جھونکے کی طرح آیا اور گزر گیا۔ انگریزی کا پرچہ مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اگلے پرچوں میں میری گرفت بہتر رہی، خاص طور پر اسلامیات اور کرنٹ افیئرز میں۔ جب آخری پرچہ ختم ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ امی، لگتا ہے اب کی بار کچھ بن جائے گا۔ امی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کرے بیٹی، تیرا حوصلہ اتنا بڑا ہے، قسمت بھی مجبور ہو جائے گی۔ مگر قسمت خاموش رہی۔ نتیجہ آنے کے دن میں نے کیلنڈر پر لال مارکر سے دائرہ کھینچ رکھا تھا۔ صبح اٹھتے ہی انٹرنیٹ کیفے گئی، میرا رول نمبر تلاش کیا، ہر لائن پڑھتی گئی، لیکن کہیں میرا نام نہیں تھا۔
میری سانس رکی، جیسے دل ایک لمحے کو بند ہو گیا ہو۔ دوبارہ فہرست چیک کی، پھر ایک بار اور، مگر نتیجہ وہی تھا، فیل۔ واپس آ کر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ نہیں ہوا اماں۔ امی خاموش ہو گئی، جیسے لفظوں نے بھی دم توڑ دیا ہو۔ شام کو میں نے اپنی تمام کتابیں ایک تھیلے میں رکھ کر کونے میں رکھ دی اور چپ چاپ صحن میں بیٹھ گئی۔ خالدہ آنٹی چھت سے نیچے آتے ہوئے رک گئیں۔ تو کیا ہوا تمہارا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں ہوا۔ انہوں نے طنز سے ہنسا۔ میں نے کہا بھی تھا، یہ پڑھائی غریبوں کے بس کی نہیں، وقت ضائع کیا، اب کم از کم کچھ کام سیکھ لو۔ اگلے دن وہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آ گئی۔ جب میں ٹیوشن پڑھا کر واپس آئی تو دھواں سا محسوس ہوا۔ دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ انہوں نے میری تمام کتابیں باہر صحن میں جلا دی تھیں۔ یہ کیا کیا؟ یہی جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ کتابیں نہیں، تکبر تھا۔ غریب کو اس کا ظرف پہچاننا چاہیے۔ میں نے راکھ اٹھا کر دیکھی، میرا کیلنڈر بھی جلا ہوا تھا، وہی ستارے والے جو میں ہر سبق کے بعد چپکا دیتی تھی۔ میں کچھ لمحے ان راکھ میں بیٹھی رہی، پھر اندر آ کر خاموشی سے پانی پیا۔ امی نے رات کو مجھے دلاسا دیا، بیٹی، جو جلتا ہے وہی ایک دن چمکتا بھی ہے، پر جو ہار مان جائے وہ کچھ نہیں پاتا۔ اس رات میں نے نیند نہیں کی۔ انٹرنیٹ کیفے دوبارہ گئی، دیکھا کہ کچھ سینٹرز پر پچھلے سال کی کتابیں آدھی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ٹیوشن کے پیسے گن کر رکھے اور اگلے دن پرانی کتابوں کی ایک نئی کھیپ لے آئی۔ اب کی بار میں نے سب کچھ چپ چاپ کیا، کوئی کیلنڈر نہیں، کوئی ستارہ نہیں، بس ایک بوری میں کتابیں، ایک چھوٹا چراغ اور دیوار کے ساتھ ایک چٹائی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں جاگتی، صحن کے کونے میں بیٹھ کر کتاب کھولتی اور دن بھر کی تھکن اتار کر لفظوں کو چپ چاپ پینے لگتی۔ ایک دن انکل نے مجھے دیر رات جاگتے دیکھا، پھر سے تیاری شروع کر دی۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، چپکے کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ شور سے حوصلے ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بس یاد رکھنا، جتنے اونچے خواب ہوں اتنے گہرے زخم آتے ہیں، لیکن اگر ہمت باقی رہے تو زخم بھی نشانے فخر بن جاتے ہیں۔ میں نے کتاب بند کر کے دل میں کہا، اب کی بار صرف کامیابی چاہیے، صرف وہ۔ صبح کی اذان سنائی دی اور میں نے کتابوں کو بوری میں رکھا، چراغ بجھایا اور اندر چلی گئی۔ اگلے قسط کی تیاری میرے اندر خاموشی سے جاری تھی۔ یہ وہ راہ تھی جس میں نہ کسی کا سایہ تھا نہ سہارا، بس جد و جہد کا سفر، اور میں اکیلی مگر زندہ۔ دوسری بار کا امتحان پہلے سے بہتر تھا، پرچے ذرا آسان لگے، وقت کی ترتیب بہتر رہی اور مجھے لگا تھا کہ شاید اب کی بار قسمت ساتھ دے گی۔ پچھلی بار کی خامیاں میں نے خود پہ کھوج کھوج کر تلاش کی تھیں، ان پر محنت کی تھی، پرانے سوال نامے، ٹیسٹ اور راتوں کی نیند سب قربان کر دی تھی۔ نتیجہ آنے کے دن میں نے کوئی شور نہیں مچایا، نہ کیلنڈر پر دائرہ کھینچا، بس سادہ سے انتظار کیا، جیسے کسان فصل کے پکنے کا انتظار کرتا ہے، خاموش اور پر امید۔ اس بار میں نے موبائل پر نتیجہ دیکھا، صفحہ لوڈ ہوا، رول نمبر ڈالا، سکرین پر نظریں جمائیں، اور وہاں پھر سے میرا نام موجود نہیں تھا۔ میری انگلیاں تھر تھر آ گئیں، سانس جیسے اندر پھنس گیا، ارد گرد کی آوازیں مدھم ہو گئی۔ میں وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی، نظریں سکرین پر، جیسے دوبارہ دیکھنے سے نتیجہ بدل جائے گا۔ امی نے آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ امی، پھر نہیں ہوا۔ یہ صرف 3 لفظ تھے، مگر ان میں وہ سب کچھ تھا جو پچھلے مہینوں میں نے جیا تھا۔ اس بار اماں خاموش رہیں، صرف میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، جیسے کوئی بچہ طوفان میں ماں کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اگلے دن خالدہ آنٹی نے صحن میں بیٹھے بیٹھے کہا، ویسے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ سب فضول مشغلہ ہے، اب چلو کچھ ڈھنگ کا سیکھو۔ میں چپ رہی، لیکن اگلا وار زیادہ سخت تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے پڑھائے ہوئے بچوں کے والدین آنے لگے، کوئی بہانہ، کوئی مصروفیت، کوئی دوسری جگہ داخلہ، ایک ایک کر کے سب بچے چھٹنے لگے۔ میں نے ایک اماں سے کہا، کیا کوئی شکایت ہوئی تھی؟ نہیں بی بی، اصل میں خالدہ صاحبہ نے کہا کہ آپ اب پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ بات سیدھی دل میں چبھ گئی۔ اب میں خالی صحن میں بیٹھی تھی اور میری کتابیں ایک بار پھر بوری میں بند پڑی تھیں۔ اس رات میں نے چراغ نہیں جلایا، میں امی کے سامنے بیٹھ گئی اور دھیرے سے کہا، اماں، بس کر لیا، اب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، میں نے ہاتھ روک دیا۔ اب کی بار ہمت نہیں بچی، بس اب کوئی سلائی سیکھ لیتی ہوں یا کسی فیکٹری میں کام کر لیتی ہوں، کتابوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹی، خواب ناکام نہیں ہوتے، بس ان کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے۔ اماں، آپ نہیں سمجھتی،
2 بار کی ناکامی کے بعد لوگ ہنستے ہیں اور تیسری بار خود بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ امی نے خاموشی سے کمرے کے ایک پرانے ٹرنک سے کچھ نکالا، ایک چھوٹا سا کپڑے کا باکس، اسے کھول کر میرے سامنے رکھا۔ اندر ابا کی وہ انگوٹھی تھی جو وہ ہمیشہ پہنتے تھے، سادہ سی چاندی کی انگوٹھی جس پر سالوں کی جھریاں آ چکی تھیں۔ یہ ابا کی آخری نشانی ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے سال سنبھال کر رکھی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ بیچنی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں کہا تھا، پر اب اسے بیچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں؟ اگر یہ انگوٹھی بیچ کر تم اپنا ایک اور خواب خرید سکتی ہو تو بیچ دو۔ ابا ہوتے تو خود تمہارے ہاتھ پر پہنا کر بازار لے جاتے۔ میری آنکھیں انگوٹھی پر رک گئی۔ میں نے دھیرے سے اسے اٹھایا۔ وزن بہت ہلکا تھا، لیکن ہاتھوں میں لے کر لگا جیسے پوری دنیا تھام لی ہو۔ پر اماں، اس بار اگر کے لیے ہم نے کیا جینا ہے؟ تیسری بار اگر تم نہیں لڑو گی تو ساری پہلی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں دیر تک کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن وہی انکل جنہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ دی تھی، ان کے جاننے والے ایک پرانے جیولر کی دکان پر ہم انگوٹھی لے گئے۔ جیولر نے تول کر کہا، زیادہ قیمتی تو نہیں، لیکن کسی کے لیے ضروری لگتی ہے۔ امی نے جواب دیا، ضروری تو بہت تھی، اب ضرورت ہو گئی ہے۔ پیسوں سے میں نے داخلہ فارم خریدا اور پھر سے سلیبس کی کتابیں۔ اس بار میں نے سب کچھ پھر سے زیرو سے شروع کیا، لیکن ایک فرق تھا۔ میرے پاس ابا کی انگوٹھی نہیں تھی، پر ان کا حوصلہ میرے دل میں تھا، اور یہ حوصلہ ہی اب میری تیسری اور آخری کوشش کی بنیاد بننے جا رہا تھا۔ اس بار تیاری میں خاموشی تھی، لیکن اندر ایک عجیب سی روشنی جل رہی تھی۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کیلنڈر پر دائرہ کھینچا، بس ہر دن کو اگلے امتحان کی طرف ایک سیڑھی سمجھا اور چڑھتی گئی۔ صبح کو گھر کے کام، شام کو تھوڑا پڑھانا، اور رات کا آخری پہر صرف میرے اور میری کتابوں کے نام تھا۔ انکل کبھی کبھار پوچھ لیتے، کب ہے امتحان؟ تو میں بس اتنا کہہ دیتی، جلد ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خالدہ آنٹی اب کچھ کہتی نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں ابھی بھی نرمی نہیں آئی تھی، مگر خاموشی کسی ہارے ہوئے انسان کی علامت بن چکی تھی۔ امتحان کا دن آیا تو میں نے اماں کے پرانے دوپٹے کو استری کیا، پرانے جوتے پالش کیے اور بوری سے نکالی ہوئی فائلیں ہاتھ میں لے کر نکل گئی۔ باہر جاتے وقت اماں نے صرف ایک جملہ کہا، پچھلی بار انگوٹھی دی تھی، اس بار دعا دے رہی ہوں، باقی تیرے رب کا کام ہے۔ پہلا پرچہ ٹھیک ہوا، دوسرا بہتر، اور جب آخری پرچے کے بعد میں باہر نکلی تو اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ نہ کچھ خاص ہوا، نہ کچھ خاص بگڑا۔ مہینے گزرے، صبر کا دامن پکڑ کر میں دوبارہ بچوں کو پڑھانے لگی، کتابوں کو واپس بوری میں رکھا، لیکن اس بار امید کو دل سے نہیں نکالا۔ نتیجہ آن لائن آیا۔ رات کے 1 بجے محلے کا ایک لڑکا جو ساتھ والے کیفے میں کام کرتا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ باجی، آپ کا نام ہے لسٹ میں، نمبر 56۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا، اسکرین پر رول نمبر ڈالا، اور وہاں میرا نام، رول نمبر اور سامنے ایک لفظ، پاس۔ کچھ دیر میں آنکھوں کے آگے منظر دھندلا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، موبائل ہاتھ میں تھا، دل جیسے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ امی پاس ہی تھی، میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اور واہ، کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے ان کی طرف موبائل بڑھایا۔ انہوں نے موبائل دیکھا اور خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر وہی زمین ہم دونوں کی جائے نماز بن گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اب تو ہی سہارا ہے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو نہیں، ایک دعا بہہ رہی تھی۔ اگلے ہفتے خط آیا، حکومت کی طرف سے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن، اور وہ اقبال، اسسٹنٹ کمشنر۔ اسی لفافے میں سرکاری رہائش کا پتہ تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی چابی۔ یہ چابی کس کے لیے ہے؟ امی نے پوچھا۔ ایک نئی زندگی کی اماں۔ جب ہم پہلی بار سرکاری بنگلے کے دروازے پر پہنچی تو امی نے دروازے کو ہاتھ لگا کر کہا، تو نے ابا کا خواب سچ کر دیا بیٹی۔ اندر داخل ہو کر ہر کمرہ جیسے کہانی سناتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ سیلن زدہ دیواروں کے سائے میں پڑتی تھی، آج دیواروں پر سفید رنگ اور کھڑکیوں سے دھوپ اندر آتی تھی۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی، چھوٹے سے سرکاری جھنڈے کے ساتھ۔ ڈرائیور نے ادب سے کہا، میڈم کوئی جگہ بتائیں؟ میں نے جواب دیا، پہلے ایک پرانا محلہ ہے، وہاں جانا ہے۔ ہم دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑے تھے جہاں سرونٹ کوارٹر تھا۔ دروازہ کھلا، انکل باہر نکلے، مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ خالدہ آنٹی بھی باہر آئی، آنکھیں میری گاڑی پر گئیں، پھر میری وردی پر۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اور واہ، یہ سب تم نے کر لیا؟ خالدہ آنٹی کی آواز دبی دبی سی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی خالدہ آنٹی، اللہ نے کر دیا۔ انہوں نے میری طرف بڑھ کر کہا،
میں نے تمہیں روکنے کی پوری کوشش کی، معاف کر دو۔ معاف تو کب کا کر چکی تھی آنٹی، آپ نے چھت دی تھی اور وہی میرے لیے کافی تھی۔ انکل نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ فخر ہے تم پر۔ اس دن اماں نے ان سب کو نئے گھر مدعو کیا۔ امی نے پورے محلے کی خواتین کے لیے کھانا بنایا۔ خالدہ آنٹی بھی آئیں اور ایک کونے میں بیٹھی رہیں۔ جب میں نے انہیں کھانے کے بعد کہا چائے پئیں گی آنٹی، تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج مجھے لگا کہ جیسے میں نے خاک سمجھا وہی میرا آئینہ تھی۔ شام کو جب سب چلے گئے امی میرے کمرے میں آئے۔ میں ابھی بھی اپنے وردی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی تجھے کسی اور کی نہیں، بس رب کی نظر چاہیے۔ میں نے ہنس کر کہا امی اب بس دعا کریں کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں جن کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ دروازے کے کونے پر وہی ستارے والے کیلنڈر کی ایک کاپی لگا دی۔ ہر کامیابی کے بعد ایک نیا ستارہ، لیکن اب وہ ستارے میری ذات کے نہیں، دوسروں کے خوابوں کے ہوں گے، کیونکہ میں صرف عروہ نہیں رہی تھی، اب میں روشنی بن چکی تھی۔ بڑے افسران کے پروگراموں میں شرکت میری نئی ذمہ داریوں کا حصہ بن چکی تھی۔ کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی یتیم خانے میں اور کبھی کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں۔ اس دن میرے دفتر میں ایک دعوت نامہ موصول ہوا۔ ایک اسکول کی سالانہ تقریب کے لیے بطور چیف گیسٹ مدعو کیا گیا تھا۔ دعوتی خط پر اسکول کا نام لکھا تھا۔ پرنٹ صاف تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسکول کا ایڈریس پڑھا کچھ لمحے کے لیے ہاتھ تھم گئے۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں میں نے اپنی پہلی نوکری کی تھی، اور وہی اسکول جہاں وہ سب کچھ ہوا تھا جسے میں برسوں سے دفن کیے بیٹھی تھی۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، واپس دعوت رکھ دی۔ اندر ایک شور سا اٹھا، پر باہر سب خاموش تھا۔ شام کو اماں نے پوچھا کہاں جانا ہے کل؟ ایک اسکول بلایا ہے، پرانی جگہ ہے، جاؤ، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اب اس عزت سے دوسروں کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگلے دن میں اپنی سرکاری گاڑی میں اسکول کے گیٹ پر اتری۔ دروازے پر بچوں کی قطاریں، ہاتھوں میں پھول اور اسٹاف ممبران کی جانب سے خوش آمدیدی جملے۔ میڈم عروہ، ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے دعوت قبول کی۔ میری نظریں گیٹ سے اندر تک ہر زاویے کو جانچ رہی تھیں۔ وہی پرانی دیواریں، وہی اسٹاف روم، وہی راہداری، لیکن اس بار فرق صرف یہ تھا کہ میں اب اس جگہ کی نوکر نہیں، ذمہ دار افسر بن کر آئی تھی۔ پروگرام شروع ہوا، نعت، تقریری مقابلہ، ملی نغمے، سب معمول کے مطابق۔ پھر مائک پر اناؤنسر نے کہا اب ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پرنسپل جناب صفدر حسین صاحب سے کہ وہ معزز مہمان کو اسٹیج پر دعوت دیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ اسٹیج کی سیڑھیوں سے صفدر نمودار ہوا۔ وقت نے چہرے پر جھڑیاں ڈال دی تھیں، مگر وہ نظر، وہ انداز، سب ویسے کے ویسے تھے۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی رنگت جیسے موم کی طرح زرد ہو گئی۔ میں کرسی پر بیٹھی رہی، نظریں اس کے چہرے پر جمائے۔ وہ مائک تک گیا، لیکن الفاظ جیسے لبوں سے پھسلنے لگے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہماری سابقہ ٹیچر، اب اسسٹنٹ کمشنر، محترمہ عروہ صاحبہ۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، ہاتھ تھر تھر آ رہے تھے۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں آہستہ سے کھڑی ہوئی، مائک لیا اور بولنا شروع کیا۔ آج اس اسکول میں آ کر بہت کچھ یاد آ رہا ہے۔ وہ وقت جب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ کر پڑھاتی تھی، خوابوں کے ساتھ، لیکن ان خوابوں پر ایک سایہ چھا گیا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی، ہر ایک کی نظریں میری طرف۔ کبھی کسی اسکول میں ایسا وقت آتا ہے جب ایک استاد کو، ایک افسر کو، ایک لڑکی کو اپنی عزت کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس سے جیسے اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا۔ صفدر کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ کچھ سال پہلے اسی اسکول میں ایک پرنسپل نے ایک استاد پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی بھاگ نکلی، لیکن وہ زخم اس کے ساتھ رہ گیا۔ مجمع میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ اسٹاف ممبران ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آج وہی لڑکی اسی ادارے میں واپس آئی ہے، مگر خاموش نہیں، انصاف کے ساتھ۔ میں نے سیکیورٹی کو اشارہ کیا، باہر کھڑے اہلکار اندر داخل ہوئے۔ صفدر حسین کو حراست میں لیا جائے اور پورے اسکول کی تلاشی لی جائے۔ ایک شور سا اٹھا۔ صفدر پیچھے ہٹا، لیکن اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلایا۔ یہ وہی ہے جو برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تلاشی کے دوران ایک اسکول کے اسٹور روم میں چھپے ہوئے کچھ موبائل، سی ڈی اور ڈائریاں برآمد ہوئیں۔ ان میں بچیوں کی تصاویر، ریکارڈنگ اور دھمکی آمیز نوٹسز تھے۔ پولیس نے سب کچھ ضبط کر لیا۔ کچھ لڑکیاں سامنے آئیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، لیکن اب ان کے لیے تحفظ موجود تھا۔ صفدر کی آنکھوں میں اس لمحے جو شکست تھی وہ کوئی عدالت نہ دے سکتی تھی۔ پولیس کی گاڑی اسے لی گئی اور اسکول کے گیٹ پر تالا لگا دیا گیا۔
امی نے رات کو خبر دیکھی تو خاموشی سے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ عزت صرف بچانے سے نہیں، بچانے کے بعد آواز بننے سے قائم رہتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ دیر کچھ نہیں بولا، پھر دل میں کہا، ابو آج ایک اور جنگ جیت لی ہے، لیکن اصل فتح وہ تھی جب ایک لڑکی جو کبھی دوپٹے میں لپٹی خاموشی تھی، آج انصاف کی زبان بن گئی تھی۔ صفدر کو گرفتار ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ عدالتی کارروائی تیزی سے مکمل ہوئی۔ گواہوں کے بیانات، برآمد شدہ شواہد اور لڑکیوں کے بیانات نے کیس کو مضبوط بنا دیا۔ اسے مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دے دیا گیا۔ سزا 10 سال قید بامشقت۔ کئی لوگ حیران تھے کہ اتنا طاقتور پرنسپل جو برسوں سے ادارے کا سربراہ رہا، آخر کیسے پکڑا گیا؟ اور جنہیں حیرت نہیں تھی وہ خاموش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آواز تو تھی مگر کسی نے سنی نہ تھی۔ میڈیا نے خبر کو خوب اٹھایا۔ سابق پرنسپل سکینڈل میں سزا یافتہ، ایک لڑکی کی ہمت نے کئی بچیاں بچا لیں۔ یہ سرخیاں کچھ دن خبروں کی زینت بنی، مگر پھر خبریں بدل گئیں۔ مگر میرے لیے خبر بدلی نہیں، مکمل ہوئی تھی۔ جیل میں صفدر نے کچھ مہینے گزارے، پھر ایک دن خبر آئی کہ اچانک سٹروک ہوا۔ فالج نے جسم کا آدھا حصہ ناکارہ کر دیا۔ اب وہ نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا۔ اسپتال کے ایک وارڈ میں پڑا رہتا، نگاہیں چھت پر اور لب بند۔ میں نے سن کر بس ایک جملہ کہا، یہ قانون کی سزا نہیں، وقت کا انصاف ہے۔ میری زندگی میں تسلسل آ چکا تھا، نئی تقرری، نئے کیسز، عوامی خدمت، اور میری ماں جو میرے آفس کے کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ کر سلائی کرتی تھی۔ یہ میز، یہ کرسی کبھی خواب لگتی تھی، اب تو حقیقت ہے، اماں اکثر کہتی۔ میں نے ان سے ایک بار کہا، اماں خواب حقیقت بنے تو دل اور زیادہ کام کرنے کو چاہتا ہے۔ کئی بار لڑکیاں جنہیں کوئی پریشان کر رہا ہوتا شکایت لے کر آتی، میں ہر کیس ذاتی طور پر دیکھتی، ان میں مجھے اپنا پرانا عکس دکھائی دیتا۔ اور وہ بی آپ سے مل کر حوصلہ ملا، آپ نے جو کیا وہ ہر لڑکی کے لیے راستہ ہے۔ میں صرف اتنا کہتی، حوصلہ خاموش نہ ہو، بس یہی کافی ہے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر ایک چھوٹی بچی نے میرے قریب آ کر پوچھا، میڈم آپ کے ابو کیا کرتے تھے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر کہا، وہ خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک ہفتے بعد مجھے تعلیمی اصلاحات کے قومی پروگرام میں بطور مہمان بلایا گیا۔ وہی پروگرام جہاں ملک بھر کے افسران، اساتذہ اور ماہرین تعلیم موجود ہوتے تھے۔ اسٹیج پر میرا نام پکارا گیا۔ جب میں مائک کے سامنے کھڑی ہوئی تو نظریں مجمع پر دوڑیں۔ کئی چہرے اجنبی، کچھ جانے پہچانے، لیکن ایک احساس سب میں مشترک تھا، تبدیلی کی امید۔ میں نے بولنا شروع کیا۔ مجھے بچپن میں کہا گیا تھا کہ تم غریب ہو، تمہارے لیے کتابیں نہیں، صرف کام ہے۔ جب میں بڑی ہوئی کہا گیا تم لڑکی ہو، تمہارے لیے تعلیم نہیں، عزت چھپانے کی جنگ ہے۔ اور جب میں پہلی بار بولی تو کہا گیا تم کون ہوتی ہو؟ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن میں نے یہ سنا اور پھر دل میں ایک فیصلہ کیا کہ میں بنوں گی وہ آواز جو سنی جائے، وہ روشنی جو اندھیرے کو کاٹے، وہ حق جو جھجکنے کے بجائے سوال بن جائے۔ مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں نے بات ختم کی اور اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے دل میں ایک مکمل سا سکون تھا۔ رات کو گھر آئی تو امی دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھیں۔ خیر سے گئی تھی؟ جی اماں، سب خیر تھی۔ ایک اور بات سنی؟ کیا؟ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اب لڑکیاں عروہ بننا چاہتی ہیں۔ امی نے میرا ماتھا چوما۔ تو بس ایسے ہی رہنا، کمزوروں کی آواز۔ اس رات میں نے پرانی الماری کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اس میں ابا کی پرانی تصویر تھی، وہی تصویر جو ہم نے فریم نہیں کروائی تھی۔ میں نے تصویر کے ساتھ ابا کی انگوٹھی کی جگہ رکھی چھوٹی سی چاندی کی چین نکالی جو حال ہی میں نے بنوائی تھی۔ ابا آپ کو بتانا تھا، ہو گیا خواب پورا۔ پھر میں نے دراز بند کی اور کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کو دیکھا۔ اب میں مکمل کہہ سکتی تھی، میں وہی عروہ ہوں جسے ایک دن کہا گیا تھا کہ تم صرف غریب ہو، مگر آج میں انصاف ہوں، آواز ہوں، طاقت ہوں۔ اور یہ اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ ظلم، غربت اور ناپاک نیتوں کے خلاف خاموشی نہیں، ہمت اور علم ہی اصل ہتھیار ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ راہوں کا محتاج نہیں، وہ خود راستہ بناتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔